یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 514 9th of December 1990 wise in Sultanabad of Karachi. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. اس شمس میں ایک جنان لکھا ہے جو عبادت کے اوپر ہے، اور آج میں آپ کو وہ جنان سناتا ہوں. عبدو جگت جھول سنتوش پاتر کرو، ان ڈنڈا کرو وچار، ہمیا دیا کی دو مندرا پیرو، گنان کر جو آہار عبدو، گنان کر جو آہار عبدو، تے جوگی جگ ماہے جا کے من دوجارے نہیں عبدو، تے جوگی جگ ماہے. مولانا حضرت امام کو صلوات فرما دینو. زندارو عربی زبان کے اندر جو عابد کا لفظ ہے یہ عبدو وہ نہیں ہے. عربی زبان میں عابد کہتے ہیں جو خدا کی عبادت کرے، مگر یہ سنسکرت ورڈ ہے عبدو. اس کا مطلب ہے جس نے دنیا چھوڑ دی اور خدا کی یاد میں زندگی گزار دی. اے عبدو، اے وہ آدمی کہ جس نے خدا کی خاطر دنیا چھوڑ دی. یہ جو چیزیں نیچے پیر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرے پاس جو ظاہر کی سادھوؤں کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک جھولی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں مانگ کے کھاتا ہے. ہندوستان کے اندر پرانے زمانے میں اور آج بھی بہت جگہ وہ لوگ جو سادھو ہو جاتے ہیں انہوں نے غلط طریقہ لیا ہے. کسی بھی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی دنیا کی فرائض کو چھوڑ کے، ڈیوٹیاں چھوڑ کے تم جنگل میں جا کے عبادتیں کرو اور تم بھیک مانگ کے کھاؤ. اسلام سے پہلے بعض ایسے مذاہب تھے کہ جن کے اندر اس قسم کی ریننسیشن تھی، یعنی وہ ترک دنیا جس کو کہتے ہیں ہم اردو یا فارسی میں. عیسائیوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو وہاب بن جاتے تھے، یعنی دنیا چھوڑ کے جنگلوں کے اندر وہ مونسٹری بناتے تھے، چرچ بناتے تھے اور وہاں وہ لوگ رہتے تھے، مگر وہ ارد گرد کھیتی باڑی کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، شہر میں روزی کمانے نہیں آتے تھے. اسی طرح سے یہودیوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے. اسلام سے پہلے ایسے بہت سے مذاہب اور بھی تھے کہ جن میں بعض ایسے آدمی جو خدا کی محبت کے اندر دنیا کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں تو اسلام کی ہسٹری میں بھی ہم کو بعض ایسے آدمی نظر آتے ہیں. کل ہی میں نے ایک جگہ اپنی آواز میں ذکر کیا کہ حضرت
ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ دی اور فقیری لے لی۔ منع کیا ہے کہ کسی پہ بوجھ نہ بنو۔ ہندوؤں کے اندر بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھیک مانگ کے کھاتے تھے، اسلام نے بھیک مانگ کے کھانا منع کیا ہے، لیکن ایک سینس تھی اس میں۔ وہ لوگ جو ہندوستان کے اندر بھیک مانگ کے کھاتے تھے، اس میں ایک سینسیبل چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھیک مانگنے سے ان کے اندر عجز و انکساری آ جاتی ہے، حلیمی آ جاتی ہے، مغروری اور تونگری کا خیال دل سے نکل جاتا ہے۔ بھکاری کون ہوتا ہے؟ جو سب سے نیچے ہوئے سوسائٹی کے اندر، تو اپنے آپ کو مٹی کی طرح بنا ڈالتے تھے، بالکل حلیم اور انکسار ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان کے دل میں غرور، تکبر یہ نہ آوے، تو اس زمانے کے اس مذہب نے جو ہندوستان میں تھا، وہ نے یہ سکھایا کہ تم مانگ کے کھاؤ۔ مانگنا اسلام کے اندر برا ہے، یعنی مانگ کے رزق کھانا اور کوئی بھی کام نہ کیا جائے، اسلام نے منع کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص کو انٹروڈیوس کرایا گیا، تعارف کرایا گیا، یا نبی، یہ آدمی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر چکا ہے اور جگہ جگہ پھر کے یہ واعظ کرتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ حضور اس کو پوچھتے ہیں تیرے بیوی بچے ہیں؟ ہاں یا نبی۔ تو وہ کھانا پینا کیسے کھاتے ہیں؟ عرض کی سرکار میرا بھائی ہے، وہ میرے بیوی بچوں کا سب کا خرچ اٹھاتا ہے، میں دین کا کام کرتا ہوں۔ نبی فرمایا تیری جتنی بھی خدمت دین ہے اس کا جتنا ثواب ہے وہ تیرے بھائی کو ملتا ہے، کیونکہ تو کمائی نہیں کرتا، تیرے بیوی بچوں کو پالنا تیرا فرض ہے، مگر چونکہ تیرا بھائی اس کو پال رہا ہے تو تو جو دین کا کام کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا نبی پھر مجھے؟ فرمایا کام کر، روزی کما اور بیوی بچوں کا پال۔ نبی کی ایک اور فرمان میں ایک جگہ فرمایا اور یہاں بھی فرمایا کہ جو آدمی روزی کما کے اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، یہاں لقمہ دینے سے مطلب ان کی پرورش کرتا ہے، فرمایا وہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ روزی دینا خدا کا کام ہے، رزق دینا خدا کا کام ہے، لیکن تم اگر روزی کماؤ گے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم خدا کی خدمت یعنی خدا کی مدد کر رہے ہو تاکہ تم بیوی بچوں کو پال سکو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ تو اسلام کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا، مگر ایسے ایسے آدمی کے جیسے ابراہیم بن ادھم جیسے آدمی تھے، وہ مانگتے نہیں تھے، فقیر ہو گئے، درویش ہو گئے، تاج و تخت چھوڑ دیا، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ کسی غیر شہر میں، گاؤں میں جا کے جہاں ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ مزدوری کرتے تھے، مال بھار اٹھا کے مزدوری کرتے تھے اور رزق کھاتے تھے، بچ جاتا تھا دوسرے آدمیوں کو دے دیتے تھے، مگر مانگتے نہیں تھے۔ ہم اسماعیلی لوگ ایک تو 10واں دیتے ہیں، 10واں حصہ وہ امام کا حق ہے جس کو قرآن شریف کے اندر عشر کہا گیا۔ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ، مگر ہم 2.5% اور پیر کا حق دیتے ہیں جس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ مسلمان بھائی جو ہیں ان کے پاس رسول اللہ نہیں رہے، اس لیے وہ یہ زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع کر کے ملا مولویوں کو دیتے ہیں، جو حقیقت میں برابر نہیں۔ زکوٰۃ اور عشر دونوں نبی کے پاس جانی چاہیے، اور نبی کریم اس کا فیصلہ کرے کہ اس کو کس مد میں خرچ کیا جائے۔ ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں، ہمارے اندر علی نبی کا جانشین بیٹھا ہے، ہم 10واں حصہ امام کا دیتے ہیں، 2.5% جو ہے وہ ہم پیر کو دیتے ہیں کہ اس 2.5% کے پیسے میں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے،
واعظین مشنریوں کو مذہب سکھانے والے جو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، اور کتابیں چھاپنے کے لیے جماعت خانے بنانے، جماعت خانے کی ریپیئر وغیرہ ایسی چیزوں میں کہ جو مذہب کے کام آتی ہیں، یہ 2.5% میں اس میں سے خرچ ہوتا ہے۔ یہ 2.5% میں سے پیر کھاتے نہیں، عشر جو ہے وہ امام کا حق ہے اور امام کھاتے ہیں، لیکن 2.5% جو ہم پیر کو دیتے ہیں وہ مذہب کے لیے، مذہب کی اشاعت کے لیے دیتے ہیں، پیر نہیں کھاتے۔ ہمارے جتنے پیر تھے وہ محنت کرتے تھے، کام کر کے روزی کماتے تھے، ایک تک کھاتے تھے۔ پیر صدرالدین تو بہت مشہور ہیں کہ پیر صدرالدین قرآن لکھتے تھے اور قرآن لکھ کے ان کو بیچتے تھے اور اس میں سے دستور نکال کے کھاتے تھے۔ ہمارے پیروں کی جو زندگی تھی نہایت ہی سادہ زندگی تھی، ایک 2 دن ایک وقت کھا لیا، 8 دن میں ایک وقت کھا لیا، جیسا کہ ان کا حال ہوا۔ پھر شمس جو تھے وہ بھی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے، جبے سیتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے پیروں کے ہیں کہ وہ اپنی روزی خود کما لیا کرتے تھے۔ اس لیے روزی کا کمانا یہ عبادت میں شامل ہے۔ وہ لوگ کہ جو صبح اٹھ کے روزی کمانے کے لیے اپنی کسی خدمت کے، نوکری کے اوپر یا بزنس سے جاتے ہیں اور ان کو خدا کا ڈر رہتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتے، بددیانتی نہیں کرتے، حق کی روزی ڈھونڈتے ہیں، دینداروں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے روزی کمانے کے اندر دغا فریب کیا، اگر کسی شخص نے گناہ کا کام کیا روزی کمانے کے اندر، تو وہ روزی جو اس نے بدی کے راستے سے کمائی ہوئی ہے اس میں سے اگر کبھی وہ 10 من بھی دے گیا تو وہ روزی پاک نہیں ہوتی۔ پھر یہ بدی کی کمائی ہوئی روزی اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ بیوی بچوں کا دل بھی کالا کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ جلدی سے پیسے والا بننے کی کوشش نہ کرے۔ روحانی راز یہ ہے کہ سمپل زندگی گزارو لیکن نیک بنو۔ آدھی روٹی اچھے راستے سے آئی ہوئی کھانا کے بعد دل کو جو راحت اور اطمینان ہوتا ہے، وہ ساری روٹی جو بدرستے سے کمائی ہوئی ہے اس میں وہ چیز نہیں ملتی۔ سکھ کی آدھی روٹی اچھی۔ تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ایسے بہت سے فقراء مساکین ہیں کہ جو بھیک مانگا کرتے ہیں۔ اسلام کے دور کے اندر مسکین تھے اور قرآن پاک میں مساکین کا ذکر کیا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی رسول اکرم کے پاس جب صحاب بیٹھے تھے آیا اور کہنے لگا، یا نبی مجھے آپ کچھ پیسے دیجئے تاکہ میں کچھ خرید کے کھاؤں۔ حضور فرماتے ہیں بھیک مانگنا منع ہے اسلام میں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یورپ امریکہ کے ملکوں کے اندر جہاں کے عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ بستے ہیں وہاں بہت کم ہم کو بھکاری نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس کے اندر بھکاریوں کو دیکھ کے مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کون ہیں؟ ہر ٹریفک کی لائٹ کے اوپر جب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں لال بتی پہ تو ارد گرد سے اتنے بھکاری آ جاتے ہیں جیسے مکھیاں آتی ہیں، اور یہ اسلامی ملک ہے۔ صرف یہی نہیں، میں ساری دنیا کے اسلامی ملک دیکھ چکا ہوں اور تمام اسلامی ملکوں کے اندر بھیک منگے بہت، یہ اسلام کے منافی ہے۔ شکر میرے مالک کا، میں نے کبھی بھی کسی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا، کہیں ہوگا تو خدا خبر۔ اور یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ رستے کے اوپر بھیک نہ مانگنے والوں میں اسماعیلیوں میں کوئی نہیں۔ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی تکلیف والا آ بھی جاتا ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کو اپنی جماعت میں لپیٹ لیتے ہیں، امام اس کا کچھ بندوبست کر دیتا ہے۔ اور ہم کو یہ خیال رہنا چاہیے
کہ ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ دینداروں، میں آپ کو جو بھیک کی بات کہتا ہوں وہ صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں، دنیا میں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم بھیک مانگتے ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی کو چھوٹا سا کوئی کام پڑ گیا، اب وہ تنگ ہو گیا، کبھی وہ خود محنت کرے اس میں سے نکل سکتا ہے، لیکن ہم دوسروں کے پاس جا کے عاجزیاں کرتے ہیں، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے۔ یہ بھی ایک قسم کی بھیک جو روحانیت کے لیے خراب ہے۔ تو شمس کہتے ہیں کہ تم یہ جو جھولی بنائی ہے، مانگ مانگ کے کھانا اس میں جمع کرتے ہو، یہ جھولی جگتی کی بناؤ۔ اس میں لفظ جگت ہے جو پراکرت کا لفظ ہے، لیکن سنسکرت میں اس کو یکتی کہتے ہیں۔ یکتی کا مطلب ہے، انگلش میں کہتے ہیں ٹیکٹفلنس، ٹیکٹفلنس یعنی ہوشیاری، چالاکی، یکتی۔ اس طرح سے کام کرنا کہ وہ کام کامیاب ہو جائے۔ تو یہ جو یکتی ہے وہ تمہاری جھولی ہے۔ میں آپ کو یکتی کے اوپر ایک اور پاٹ سنا ہوں۔ یکتی پہلے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی مکینک ہے، موٹر مکینک۔ جب وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے چھوٹی بات میں یا جلدی کہ انجن میں کہاں ٹربل ہے، اور وہ ٹربل اس کو بہت جلدی پتہ لگ جانے پر آسان ہو جاتا ہے ریپیئر کرنا۔ یہ یکتی ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو ایک رینچ دو، اسپینر، اور اس کو بولو کہ تم یہ میرے موٹر کا ویل کھول دے، اگر اس کے بعد ایسی گاڑیاں ہیں جیسے کہ فرانس کی گاڑیاں جو ہیں نا، اس کو آپ اینٹی کلاک وائز گھماؤ گے تو وہ بند ہوتی ہیں، اور کلاک وائز گھماؤ گے تو وہ کھلتے ہیں۔ لیکن جرمنی، برٹش اور دوسری امریکن گاڑیاں ہیں، ان کے جو نٹس ہوتے ہیں وہ اینٹی کلاک وائز گھماؤ گے تو کھل جاتے ہیں، اور کلاک وائز گھماؤ گے تو بند ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی آدمی کو یہ خیال نہیں اور کھولنے کی بجائے وہ ٹائٹ کرتا رہے تو وہ نٹ ٹوٹ جائے گا، مطلب کہ اس نے یکتی سے کام نہیں لیا۔ تو یکتی جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکٹفلنس۔ جم یگت سو پریت کروا بھائی، پریت کروا، تم تم رہنا وہانی جی۔ جیسے تیسے تم یکتی سے کام لو گے، یعنی یکتی سے دوستی کرو گے، کیسے کیسے رات بھاگ جائے گی۔ اب کیا مطلب اس کا؟ جم جم یکت سے پریت کرے گا، تم تم رین وہانی۔ رین ہے رات کو کہتے ہیں، رات اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اندھیرے سے مطلب ظلمت ہے، اگنورینس ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رات ہے، ڈارکنیس۔ پھر صدر دن فرمایا کہ جیسے جیسے تم یکتی سے، آورت سے، ٹیکٹفلنس سے، بالکل صحیح طریقے سے تم کام کرو گے، کیسے کیسے جہالت، اگنورینس، نادانی دور ہو جائے گی۔ کہ شمس کہتے ہیں، اے عبادت کرنے والے، اے دنیا سے اپنے دل کو ترک کرنے والے، تم اپنی جھولی بناؤ یکتی کی، یعنی جو بھی کام کرو اچھے طریقے سے کرو، جو بھی کام کرو درست سائڈ میں کرو، اس طرح کام کرو کہ اس کے اندر کوئی خرابی، برائی نہ رہے۔
یہ تمہاری جھولی ہے، اس سے تمہیں رزق آئے گا، اس سے تمہیں خدا زیادہ دے گا۔ جگت جھول سنتوش پاتر کرو۔ پھر ایسے سادھو کے ہاتھ میں ایک کاسا گدائی ہوتا ہے، ایک پیالہ ہوتا ہے، اور وہ اس پیالے کے ذریعے لوگوں سے مانگتا ہے، تو لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں یا کھانا ڈالتے ہیں۔ یہ پاتر یعنی پیالہ، پاتر کہتے ہیں انگلش میں کنٹینر کو، اس کا یہ سنتوش کا پاتر بناؤ، یعنی تمہارے دل کے اندر ایک دم کنٹینٹمنٹ ہوئے، تمہارے دل کے اندر لالچ نہ رہے، تمہارے دل کے اندر لوگ نہ رہے، تھوڑا ملا ہے یہ خیال نہ رہے، جتنا مل گیا اس کے اوپر تم نے قناعت کی۔ عربی زبان کا جو لفظ قناعت ہے یہ سنتوش ہے، یہ کنٹینٹمنٹ ہے۔ اور وہ آدمی جو عبادت والا ہے اس کے دل میں کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آدھی روٹی ملی تو بھی آمین، ساری روٹی ملی تو بھی شکر گزاری، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا خدا کی مرضی، شکر کر لینا، اس کے اوپر گڑبڑ نہ کرنا چاہیے۔ یہ سنتوش ہے، قناعت ہے۔ قناعت کے اندر صبر ہوتا ہے، قناعت کے اندر خدا کے اوپر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے خدا نے مجھ کو اتنا دیا ہے، آمین۔ اس کے دل میں لالچ پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قانع ہو جائے یعنی کنٹینٹڈ بن جائے تو کیا وہ ترقی دنیا میں نہیں کر سکتا؟ میں کہتا ہوں کر سکتا۔ یہاں تو دل کی بات ہوتی ہے اور روحانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے آئے، خرچ کرنے کے بعد 10 بچ گئے تو اچھا ہے نا؟ مگر اگر آپ کو یہ لالچ پڑ گیا کہ میں 10 بچے ہیں اس کی جگہ 100 بنے، 100 کی جگہ 200 بنے، آج کی دنیا کے حساب کرو تو دنیا میں مالدار بننے کے لیے خواہش بہت ہے، جلدی پیسے والے بنے، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب دل میں یہ بس جاتا ہے کہ میں جلدی سے پیسے والا بن جاؤں تو شیطان اس کا استاد اور رہنما بن جاتا ہے۔ اور آج دنیا میں جس قدر بھی گناہ ہوتے ہیں اس میں اکثر گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں جلدی پیسے والا بن جاؤں، کیونکہ پیسے والا بن جانا یہ ایم نہیں، اس میں ایم کچھ اور ہے۔ میرے پاس بہت بڑا مکان ہوئے، میرے پاس مرسیڈیز گاڑی ہوئے، میرے پاس نوکر چاکر ہوئے، پیسہ بہت ہو جاوے، خالی یہی ایم نہیں رہتا، بلکہ دنیا کے اندر عیش و آرام کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے بڑا چڑھا کے شو کرنے کا ایک جو من ہوتا ہے انسان کا، اس کی وجہ سے یہ لالچ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہو گئی اور جلدی سے پیسہ ہو گئے۔ یہ چیز عبادت کے منافع میں نہیں ہے، بلکہ عبادت کے سامنے دشمن کے طور پہ بنی جاتی ہے۔ تو شمس فرماتے ہیں کہ تم جگتی کا جھول بناؤ اور مانگنے والا جو کاسا گدائی ہے، یہ کاسا گدائی اس پروردگار کے سامنے رکھو، اس میں سنتوش ہوئے۔ سنتوش کی بات میں تھوڑی اور کہنی چاہتا ہوں۔ انسان کے دل کے اندر جب خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو جو کچھ بھی خدا اس کو دیتا ہے اس کے اوپر وہ شکر گزاری کرتا ہے اور زیادہ کا لالچ نہیں کرتا۔ نبی پاک کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے، اپنی روزی کماتے تھے اور جب شام کو ان کے پاس جو بچ جاتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے، دوسرے دن کے لیے رکھتے نہیں تھے۔ وہ زمانہ اور تھا۔ آج کے زمانے کے اندر ایسا ہم سلوک کرنے جائیں گے اپنے لیے کہ ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، شاید دوسرے دن کام نہ بھی ملے۔ مگر وہ لوگ کے جو عابد ہیں، وہ لوگ کے جو خدا تعالی کے ذاکر ہیں، وہ لوگ کے جو خدا کی بندے ہیں، پیارے ہیں، ان کو اس بھی بات کا غم نہیں رہتا، خدا اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اور وہ خدا کے اوپر اس طرح یقین و بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں ذرا بھی قسم کا ڈاؤٹ یا ذرا بھی غم
ذرا بھی کوئی خیال ایسا نہیں آتا ہو میرا کیا ہوگا، ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا۔ مولانا امام سلطان محمد شیخ اللہ علیہ نے ایک آدمی کی مہمانی کے اندر جب اس نے یہ عرض کی کہ خداوند میں بہت تنگ حالت میں ہوں، فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہ مولا میرا چھوٹا سا اسٹور ہے، دکان ہے، میں کریانہ کا بیپار کرتا ہوں، یعنی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہوں۔ مولا فرمایا تم روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے حضور شام ہی کو تو میرا بیپار ہوتا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ صبح جاتے ہو؟ کہا نہیں۔ 10 ون دیتے ہو؟ کہتے مولا پورا نہیں ہوتا۔ سلطان محمد شاہ ہاتھ میں لکڑی تھی سرکار کے، ایسا بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے کہا تو مولا فرماتے ہیں اگر تم روز جماعت خانے جاؤ، اگر تم برابر 10 ون دو تو لکڑی کو ایسا اونچا کر کے نیچے سے پکڑا اور لکڑی کا جو اوپر کا ہتھا گول تھا وہ اس کی گردن میں ڈالا، ایسا گردن میں ڈال کے صاحب نے کھینچا تو وہ سامنے آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں تم برابر 10 ون دو، روز جماعت خانے جاؤ، اما ہم گاہک کو اس طرح پکڑ کے اس کی گردن میں لکڑی ڈال کے فرمایا ہم گراہک کو اس طرح پکڑ کے تمہارے پاس لے کے آئیں گے۔ وہ اس بات کا ضامن ہے، اس کا نام سنتوش۔ میں روزی ملے کہ نہ ملے میں جماعت خانے جاؤں گا۔ اگر کسی آدمی نے یہ باندھ لیا تو یہ باقی اس کے اوپر پڑ گیا، مولا کے اوپر کہ اس کو روزی دے رہے، کیونکہ روزی خدا دیتا ہے اور اس آدمی کو روزی ملے گی۔ اور اس قسم کے بے حساب واقعات ہیں کہ شام کے وقت وہ لوگ خدا کے اوپر توکل رکھ کے جو روزی دینے والا ہے اپنی دکان بند کر دیتا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ کا کیا بیپار ہے، آپ کی کیا حالت ہے، مجھے پتا نہیں، میرا کام یہ ہے واعظ کرنا۔ اب وہ واعظ آپ کو کتنی لگتی ہے کتنی نہیں لگتی وہ آپ کا انفرادی طور کے اوپر حق ہے، اس میں سے جو کچھ سمجھنا ہے سمجھ لو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان بیت الخیال کا فرمان ہے، مگر وہ ایسا فرمان ہے کہ جو سب کو لگتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک آدمی کی عرض کرنے کے بعد یہ فرمان بیت الخیال میں کیا۔ اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ مولا میں 14-15 گھنٹے میں بیپار کرتا ہوں، دکان کھول کے بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی 16 گھنٹے تک بھی میں دکان کھولتا ہوں، مگر میری روزی پوری نہیں ملتی۔ تب مولا نے اس کو جو کہا فرمایا وہ فرمایا، مگر دوسرے دن کے اسی کی شام کو جب بیت الخیال میں امام نے یہ فرمان کیا تو سب فرمایا کہ جو خدا تم کو 10, 15, 16 گھنٹے کام کرنے کے اوپر اتنی روزی دیتا ہے، اگر وہ خدا چاہے تو تم کو 4-5 گھنٹے میں اتنی روزی نہیں دے سکتا؟ کیا خدا میں یہ قدرت ہے کہ نہیں کہ جو روزی تمہیں 16 گھنٹے محنت کرنے سے ملتی ہے اگر خدا راضی ہو جائے تو وہی روزی تم کو 4-6 گھنٹے میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو بیت الخیال والوں کو امام یہ فرماتے ہیں کہ بیل کی طرح محنت نہ کرو۔ یہ بیت الخیال کے فرمانوں میں ایک فرمان ہے، بیل کی طرح محنت نہ کرو۔ جو خدا تم کو 8-10 گھنٹے محنت کرنے سے روزی دے سکتا ہے وہ تمہاری روزی کو آسان کر سکتا ہے۔ خدا پہ یقین ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں اس بات کی تمنا ہونی چاہیے۔ یہ تمنا ایک بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جب ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کا بندوبست کر دیتا ہے، واللہ خدا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے دینداروں
بہت سے لوگ، اس وقت میں واز کرتا ہوں، ایسے 2-4 مثالیں میری سامنے گھوم رہی ہیں۔ ایک آدمی ہے 10 بجے اپنی آفس کھولتا ہے، 10 بجے آتا ہے، بیپار وغیرہ کرتا ہے، 12 بجے 12:30 بجے گھر جا کے، میں افریقہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں افریقہ کے اندر 12 اور 2 بجے کے درمیان دکانیں آفس بند ہو جاتے ہیں، لوگ گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ ریسٹ لے کے پھر آتے ہیں، 2 بجے کھولتے ہیں، 4 بجے بند کر دیتے ہیں۔ یعنی اس نے سارا کام کتنا کیا؟ 4 گھنٹے، 10 بجے سے 12 بجے، 2 بجے سے 4 بجے، اور لکھوپتی ہیں۔ اب میں نے دوسرے ملکوں کے اندر یہ دیکھا، صبح 6 بجے اٹھ کے 7 بجے دکان کھولتے ہیں، رات کے 11 بجے تک۔ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 7 سے 7 12 گھنٹے، اور 4 گھنٹے اور 16 گھنٹے محنت کرتے ہیں، پھر بھی ان کو پورا نہیں ہوتا۔ دارالسلام کے اندر میں نے ایک دن واز کی 10 سے، میری واز ذرا سخت تھی، میں کبھی کبھی سچی باتیں کہہ دیتا ہوں جو کبھی کبھی کڑوی بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے میری بہت سی واضیں سنی ہوں گی، میری بعض واضوں کے اندر سخت لفظ بھی ہیں، مگر وہ لفظ گالیاں نہیں، ایسے ہی سخت لفظ کہ جو کبھی ایسا نہیں کرو گے تو یہ گناہ ہے۔ میں گول گول لپیٹ کے بات کرنے کا عادی نہیں، میری واز ذرا سخت تھی کہ دشمن کھا جانے والا آدمی بے ایمان ہوتا ہے، بددیانت ہوتا ہے۔ بددیانت کا مطلب ڈسآنیسٹ، جو اپنے مرشد کا مال کھا جاتا ہے وہ تمہارا مال کبھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے سے بھی کبھی دغا کر دے گا، کیونکہ جس نے مرشد کی بیعت کرنے کے بعد بھی مرشد کا پیسہ کھایا ہے تو تمہارا پیسہ وہ کسی نہ کسی دن دبا ڈالے گا، وہ آدمی آنےسٹ نہیں ہوگا۔ میں نے اس قسم کی کچھ باتیں کی تھیں، نیچے اترا ایک آدمی کھڑا تھا، اس وقت اس کی 45-46 برس کی عمر تھی، 6-7 بچے بھی تھے۔ مجھے کہتا مشنری باپا میرے گھر چلو، میں نے کہا ابھی نہیں، بہت اس نے مجھے مجبور کیا، میں نے اچھا چلو گھر چلو۔ جماعت خانے کے نزدیک اس کا گھر تھا، مجھے کرسی پہ بٹھایا، خود میرے پاؤں پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کہتا ہے میں عموماً جماعت خانے نہیں آتا، لیکن آج آپ کی واز سننے کے لیے آیا، اور آپ نے جو واز کی میرا دل ڈر گیا ہے۔ مشنری صاحب میں 10 منٹ نہیں دیتا۔ میں نے کہا تو گنہگار ہو۔ افریقہ کے ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایک امام سلطان محمد شاہ نے ایک قلم لکھوائی تھی کہ ہر اسماعیلی جیو کو، چاہے وہ 1 دن کا بچہ بھی ہوئے، وہ مہینے کی 1 شلنگ تو ضرور دے گے، جس کو ہم چندراتی کہتے ہیں۔ چندرات کو ہر انسان جو سانس لیتا ہے وہ 100 برس کا ہوئے کہ 1 دن کا بچہ ہوئے، یعنی اگر کسی آدمی کے گھر میں 8 جن ہیں تو 8 شلنگ تو اس کو 10 چاندراتی کے دینے ہی چاہیے۔ تو کسی آفیسر نے پوچھا خداوندہ جو آدمی 10 دیتے ہیں، کیا فرما جو 10 دیتے ہیں ان کی چاندراتی میں خود ہی قبول کر لیتا ہوں، ان کو 1 شلنگ دینے کی ضرورت نہیں، مگر جو 10 نہیں دیتے ان کو کم از کم جماعت کا ممبر بننے کے لیے مہینے کا 1 شلنگ دینا چاہیے۔ اس کو ہم چاندراتی کہتے ہیں۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں خالی چاندراتی دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ 10 تو نہیں ہے، جماعت کے ممبر ضرور ہو، اور آج میری بات سن کے تمہارا دل جو ڈرا ہے تو خدا تمہارے اوپر خوش ہوا ہے، اس لیے ڈر گئے اور میرے پاس آئے ہو۔ کہتا ہے مشنری صاحب میری یہ دکان ہے، میں 14 گھنٹے دکان کھولتا ہوں، ہر مہینے مجھے 15 شلنگ ٹوٹتے ہیں، یعنی مجھ کو جتنی آوک ہوتی ہے اس کے سامنے 15 شلنگ زیادہ خرچ ہوتے ہیں، یعنی ہر مہینے 15 شلنگ میرے اوپر قرضہ بڑھ رہا ہے۔
میں یہ بات کرتا ہوں 1950 کی، اس کو آج 40 برس ہوئے. اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا پھر بھی اگر تم میرے پاس آئے ہو، میری بات مانو گے تو انشاءاللہ تمہیں بہت فائدہ ہوگا. اس نے وعدہ کیا. میں نے کہا تم ہر روز 50 سینٹ یعنی آدھا شلنگ 10 دیا کرو روز. تم کو مہینے کے 15 شلنگ لگیں گے، تو 15 شلنگ تمہیں ٹوٹتے ہیں. یہ سمجھ لو کہ 15 شلنگ. اور میں نے کھیسے میں 100 شلنگ کی نوٹ نکال کے اس کے سامنے رکھی. میں نے کہا تم میرے بھائی ہو، یہ 100 شلنگ رکھو. ہر مہینے روز 50 سینٹ دینے کی وجہ سے 15 شلنگ اور جو قرضہ ہو جائیں گے اس میں سے تم خرچ کرنا. جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے مجھے دے دینا. نہیں دے سکو گے تو حاضر باللہ سمجھ کے مولا کو تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے میرے پاس سے پیسے نہیں دیے، لیکن وعدہ کیا کہ میں آج کل سے 50 سینٹ روز دوں گا. میں نے کہا ایک اور شرط ہے، کل جا کے 1.25 شلنگ دینا. مفتی صاحب کو کہنا مفتی صاحب میں نے آج تک 10 نہیں دی. بالکل کھلے دل سے کہنا میری حالت نہیں ہے، یہ 1.25 شلنگ دیتا ہوں، اب مجھ کو شاکر کی طرف سے چھانٹا دے دو. دوسرے دن اس نے برابر ایسا کیا، چھانٹا لے لیا، 50 سینٹ 10 سینٹ لکھا ہے. میں تو ڈیوٹیوں کے اوپر آیا جایا کرتا ہوں. مہینے 1.5 مہینے کے بعد میں واپس آیا تو جماعت خانے میں مجھ کو ملا. کہتے مشنری صاحب نیچے اترے تو میں آپ کو ایک بات سنا. ہم جب نیچے ملے تو مجھے کہتا ہے وہ مجھے 15 شلنگ جو ٹوٹتے تھے نا، 3 مہینے کے بعد کی بات ہے، وہ مجھے در مہینے جو 15 شلنگ ٹوٹتے تھے اب ٹوٹتے نہیں. خرچ اور آمدنی برابر ہو گئے. حالانکہ میں روز 50 سینٹ بھی دیتا ہوں، یعنی اس کو 30 شلنگ کا فائدہ ہوا. ایک تو 15 شلنگ 10 کے دیتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ 15 شلنگ ٹوٹتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹتے. بہت خوش ہوا. کہتے ہیں مجھے گئے کئی برس کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا. 6 مہینے کے بعد پھر میں ایک دفعہ مسافری سے واپس آیا تو پھر مجھے ڈھونڈتا تھا. مشنری صاحب میں ابھی 1 شلنگ روز 10 دیتا ہوں، یعنی 15 کی جگہ اس کی 10 ڈبل ہو گئی، 30 شلنگ ہو گئے. 2-3 برس کے بعد مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب میں 20 شلنگ روز کی 10 دیتا ہوں. روز کے 20 شلنگ یعنی 600 شلنگ ہوئے ایک مہینے کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو لگ بھگ 4,500 شلنگ کی آمدنی ہو گئی. میں اس کی دکان دیکھنے گیا اور سچ مچ اس کی دکان بھری ہوئی تھی. اتنا خوش ہوتا تھا. اور یہ بات جو لوگ 10 نہیں تھے ان کو پکڑ پکڑ کے سناتا تھا. جب وہ 20 شلنگ تک پہنچا اس حالت میں وہ گزر گیا. مگر شاباش اس کا جو لڑکا تھا وہ بھی بات کی ہی لائن کے اوپر تھا اور بڑا آباد ہوا. اور جب افریقہ کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تو اس آدمی کا لڑکا پاکستان میں آ کے رہا. مجھے اب پتہ نہیں کہ ادھر یہ ہے یا تو کس جماعت خانے میں ہے، لیکن بہت آباد ہوا، لاکھوں پتی بنا. خدا روزی رزق دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کے اوپر روزی دینا مقرر کر رکھا ہے. مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. مومن کو اگر آدھی بھی ملتی ہے تو اس کو بہت سواد آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور کافر کو جو بھی دیتا ہے تو بھی کافر کو اس کے اندر وہ چیز نہیں جو پیر صدر کی شمس کہتے ہیں سنتوش، کنایت نہیں ہے. شمس فرمایا جگتی کی جھول کرو، سنتوش کا کاسا گدائی کرو اور ڈنڈا کرو وچار. یہ جو ساجو فقیر ہوتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے جانور ہوتے ہیں
تو ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے کتوں کو اور دشمنوں کو دور کرتا ہے. اب پھر کہتے ہیں کہ تمہارا جو وچار ہیں، تمہارے خیالات ہیں، اس کو ڈنڈا بناؤ. ڈنڈا کیسے بنانا خیالات کو؟ ڈنڈے کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے ویری ہیں، ان کو دور کرو، بھگا دو. تو اپنے خیالوں، اپنے وچاروں میں سے وہ خرابیاں نکال ڈالو جو تمہارے دل کو بے چین کرتی ہیں. تمہارے خیالات پکے اور اعلیٰ ہونے چاہیے، تمہارے خیالات پاک صاف ہونے چاہیے، خدا کی یاد میں ہر وقت رہیں. تو ایسے خیالات والے آدمی کے نزدیک بدیاں برائیاں نہیں آئیں گی، دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس کو کوئی بھی حزن و ملال نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا. ان کے دل میں راحت ہوگی. ان کو نہ کوئی جن ستائے گا، نہ کسی کی بد نظری ستائے گی، نہ جادو ستائے گا، نہ کچھ اور. یہ چیزیں ہماری جماعت کے اندر ذہن پرستی کی جس کی چیزیں کہتے ہیں وہ بہت بڑھ رہی ہیں. گنڈے، دھاگے، تعویذ، یہ چیزیں ملا و مولویوں کے پاس جا کے قبروں کے اوپر اور دوسرے مزاروں پہ جا کے جب بادشاہی کرنی، دوسروں سے سن سنا کے بی بی فاطمہ کی وہ تھالیاں کرتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں، اور امام جعفر صادق کے کنڈے کرتے ہیں، کھیر پکاتے ہیں. مومنوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں نہیں کرتے. یہ کام ان بھکاریوں اور یتیموں کا ہے جن کے پاس باپ نہیں. جو بچہ ماں باپ والا ہے اس کو جب بھوک لگتی ہے تو دوڑتا ہے گھر پہ، ماں مجھے بھوک لگی. ماں کو اگر یہ بچہ کہے مجھے بھوک لگی تو اس کی ممتا ابھر آتی ہے. ہاں میرے بچے بیٹھ، میں ابھی تیرے کو کھانا کھلاتی ہوں. 100 کام چھوڑ کے بھی ماں اپنے بچے کو کھانا کھلائے گی. مگر ایک بچہ ہے جس کی ماں نہیں، باپ نہیں، اب جو اس کو بھوک لگی ہے کس کے پاس جا کے کہے ماں مجھے بھوک لگی ہے؟ کیونکہ وہ یتیم ہے. دوسروں کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ. پھر کوئی مزاروں پہ جاتا ہے، کوئی قبروں پہ جاتا ہے، کوئی یہ کنڈے کرتا ہے، تو کوئی بی بی فاطمہ کی یہ تھالیاں بناتے ہیں اور روٹیاں کرتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں. ہم اسماعیلی ہیں. حضرت امام بیٹھا ہوا ہے. آپ کا جو کچھ بھی ہے، ماں بھی ادھر ہے اس گھر میں جس کو ہم جماعت خانہ کہتے ہیں. ادھر ماں بیٹھی ہے، ادھر باپ بیٹھا ہے. آؤ نا، ادھر آؤ، آپ کے گھر میں آؤ. ماں کو کہو مجھے بھوک لگی ہے، 100 کام چھوڑ کے آپ کو کھلائے گی. باپ بیٹھا ہے، ابا میرے بوٹ ٹوٹ گئے. اچھا بیٹا نوے لے کے دیں گے. ابا میری سلیٹ ٹوٹ گئی. اچھا ہم نوی لے دیں گے، کیونکہ باپ ہے. لیکن جو یتیم ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کے سونے کا کوئی انتظام نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے کیونکہ یتیم ہے. ہم یتیم نہیں. غیروں کے در کے اوپر جا کے اپنا سر مت جھکاؤ. اس گھر پہ آؤ. یہ کنڈے اور یہ تھالیاں اور یہ روٹیاں اور یہ مسالہ اور وہ مسالہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے اپنے حضرت امام کے پاس آگے مانگو، سب کچھ ملے گا. اس جماعت خانے کے اندر آ کے میں حیدرآباد میں ابھی بات کر کے آیا، کبھی آپ کو موقع ملے تو سننا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی تمہاری مرادیں ہیں جماعت خانے میں صبح آؤ، سب کام کاج پورا ہو جائے، یعنی دعا پڑھ لو، نیاز پی لو. مولا فرمایا آرام سے بیٹھ کے 2 تسبیحاں درود کی صلوات کی نکالو، سجدہ کرو، مانگ لو جو مانگنا ہے. اور میں نے تو ایک ایگزامپل بھی دی جو آج میں ادھر نہیں دیتا، لیکن یہ جماعت خانہ جو امام کا گھر ہے، چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے وہ اس کی ملکت کا ہو، لیکن جماعت خانہ جہاں ہم بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، یہ مولا کا گھر ہے. ادھر آ کے 2 تسبیحاں صلوات کی صبح کے وقت نکالو. مگر
میں جب بھی جماعت کے اندر تسبیحوں کا ذکر کرتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تسبیحوں کا مطلب یہ لمبی تسبیح 101 دانے کی تسبیح 11 دانے ہمارے نہیں ہیں. جماعت خانے کے اندر جو مکھی کرتے ہیں ان کو کرنے دو, وہ مکھی کی طاقت کا سوال ہے. لیکن آپ جب بھی پرسنلی انگت طور کے اوپر تسبیحاں نکالو تو دیندارو یہ 101 تسبیحاں 101 دانے 99 دانے بیچ میں جو ہیں 99 دانے خدا تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. ایک نام اللہ کا ہے جو اس کا ذاتی نام ہے, اور ایک محمد کا اس کے اندر آتا ہے کہ جو رسول ہے اور روحانی ماں ہے. اس طرح یہ 101 دانے کی تسبیح ہماری بنائی گئی. میں نے لگ بھگ 20 مسافریاں یہ میڈل ایسٹ کی ہوئی ہیں. ایران کے بعض علاقوں کے اندر آج بھی ساری جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مکھی کی تسبیح دیکھ کے میں حیران ہو گیا. اس کی مکھی کھڑے ہوئے تسبیح نکالنے کے لیے تو زمین تک لگتی تھی, اور بعد میں جب دیکھا تو 501 دانے کی تسبیح تھی. اب مومنوں دیکھو ان لوگوں کا عشق, ساری جماعت کھڑی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں, اور 501 دانے کے اوپر یا علی یا علی. اب گھڑیال دیکھ تو دیکھو 1 گھنٹہ لگ جائے گا, مگر ان کا عشق دیکھو, عبادت کر رہے ہیں. ہمارے طریقے کی تسبیحوں کا ذکر آ گیا تو ہمارے طریقے کے اندر چھوٹی سے چھوٹی تسبیح ہے وہ 14 دانے کی ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ نے ہم جب جونی پرانی دعا پڑھا کرتے تھے اس کے اندر پیری جامع کے اندر مولانا علی شاہ فرمایا کہ تم 14 دانے یالی کے 14 دانے سلوات کے پڑھو. آپ ایسے بہت سے ہوں گے جو پرانی ہندی دعا جو تھی, دعا پڑھو مفتی صاحب, دعا پڑھو کمریا صاحب, دعا پڑھو اللہ میرے حق نام گنو, مولا علی ایمان کی سلامتی دینا. یہ جو دعا تھی بہت لمبی تھی, ہندی دعا تھی. اس میں علی شاہ محمد آئے تو 40 دانے تم نکالو. یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں, بحق کے شاہ مرداں, یا رب بلا بگرداں. یہ 1 دانہ ہے. یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں, بحق کے شاہ مرداں, یا رب بلا بگرداں. 1 دانہ. اس طرح 40 دانے نکالو. مولا فرمایا کہ واللہ پہاڑ جیسی مصیبت ہوگی دور ہو جائے گی, لیکن بہت بڑی بلا ہوئے تو یہ تسبیح نکالنا. 40 دانے نکالو, سجدہ کر کے اپنی مراد مانگو, اور 40 دن تک نکالو. اگر 10-15 دن کے بعد آپ کی مراد پوری ہو گئی, بلا دفع ہو گئی, تو بھی 40 دن پورے کرنا. اس طرح سے ہمارے مذہب میں بہت سی چیزیں ہیں. غیروں کے در پہ نہیں جانا چاہیے. سید محمد شاہ کہتے ہیں نا, تجھے چھوڑی دجے دوارے کہاں جاوے صاحب جی اے مولا میں تجھے چھوڑ کے اور کہاں جاؤں, میرا کوئی ہے ہی نہیں تیرے سوا. لیکن اگر اسماعیلی مذہب کے اندر رہ کے ہم دوسروں کے در پہ جاتے ہیں تو میں آپ کو پوچھتا ہوں, آپ کا بیٹا بھوک لگی ہے, چھوٹا بچہ ہے 5 برس کا, اور پڑوسن کے گھر میں جا کے کہتا ہے ماسی چاچی مجھے کچھ کھانے کو دو نا. اب جب ماں کو خبر لگے گی تو اس کا کلیجہ کتنا جلے گا, شاید 2-3 تماشے بھی مارے. شرط تو ادھر کیا, کیا وہ تیری ماں ہے, تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ جب حضرت امام کو یہ پتا لگے کہ تم نے بیعت مولا کی ہے اور جاتے ہو ملا مولویوں اور مزاروں کے اوپر بیعت مولا کی کرتے ہو اور سجدے کرتے ہو دوسری جگہوں کے اوپر, تو مولانا حضرت امام کو کتنا برا لگے. شاید
آپ کی مراد ادھر پوری بھی ہو جائے، کیونکہ مولا ناراض ہو گیا ہے، وہ آپ کو اپنے گھر سے ہٹانا چاہتا ہے کہ بھلے ادھر جاؤ جاؤ، پھر اسماعیلی مذہب میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں رہو تو امام کے بندے بن کے رہو۔ اگر یہاں امام کے گھر میں امام کی بیعت کر کے پھر بھی ہمیں کوئی دکھ آ پڑا ہے تو راضی خوشی قبول کرو، ہو سکتا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، قرآن پاک میں لکھا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں، ہر دکھ میں ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ اس لیے دینداروں، خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو سب سے پہلا یہ کام کرو، بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے، پہلے تو کہو شکر الحمدللہ کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، 40 دانے شکر الحمدللہ کے نکالو، اور اس کے بعد ایک ساری تسبیح 101 دانے کی استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، کیونکہ یا مولا میرے گناہ بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور میں، مصیبت آئی ہے گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی معافی چاہو، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جھگت جھول سنتوش پاتر کرو اور ڈنڈا کرو وچار، اپنے خیالات کو مضبوط بناؤ، صاف بناؤ، یہ ڈنڈا ہے جو آپ کے گناہوں کو دور رکھے گا، بدخیالی بے ایمانیوں کو دور رکھے گا۔ اور اب کہتے ہیں کہ کھمیا دیا کی دو مندرا پہرو، یہ جو ہندوستان کے جو یوگی ہیں جن کو سامنے رکھ کے مثال دے کے پشتمس ماں باپ جنان فرمایا، وہ اپنے کانوں میں مندرا پہنتے تھے، بالیاں پہنتے تھے، اور اپنے مرشد کے طور و طریقے کے حساب سے ان کی بالیاں پتلی یا موٹی ہوتی تھیں، تو کہتے ہیں کہ تم کھمیا اور دیا، کھمیا کہتے ہیں برداشت کو، اور دیا کہتے ہیں رحم کو، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹالرنس اینڈ مرسیفلنس، کمپیشنیٹ بنا۔ کھمیا اور دیا، اپنے دل کے اندر کھمیا رکھو، کسی نے گالی نکال دی چلو چپ ہو جاؤ، واپس اس کو سامنے گالی مت نکالو، ریٹیلیٹ نہ کرو، بدلہ نہ لو، چھوڑ دو مولا کے اوپر، یہ کھمیا ہے۔ کھمیا کرنے والا عابد ہوتے ہیں، عبادت سے دل نرم ہوتا ہے، دل میں طاقت آتی ہے اور آدمی کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم اور عربی میں کہیں تو ضبط نفس کہتے ہیں۔ یہ جو ضبط نفس ہے یہ عبادت کی شان ہے، یہ عبادت کی شان ہے، اور عابدوں کے لیے ایک زیور ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اور اس کے اندر قوت برداشت جس کو انگلش میں ہم ٹالرنس کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دیا کہتے ہیں رحم کو، آپ کسی کو بھی کسی بری حالت میں دیکھو اس کے اوپر رحم کرو، کبھی کسی پہ ظلم نہ کرو، کبھی بھی کسی کے اوپر غلبہ نہ کرو، برداشت کر لو۔ انہوں نے ہم کو اس قسم کے بہت سے فرمان کہے ہیں۔ خود امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر بھی امام آ کے جب فرمان کیا کرتے تھے تو اس وقت مولا بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم درویش ہیں، صبر ہماری میراث ہے، ہم صبر کرنے والے ہیں، تم بھی صبر کرو، اپنی مصیبتوں کے اوپر صبر کرو، اور اگر کسی آدمی نے آپ کے ساتھ بددیانتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، تو خدا کے اوپر چھوڑ دو اور آپ برداشت کرو۔ اس کی 2 مندرا پہنو، کھمیا دیا کی 2 مندرا پہنو۔ یہ قوت برداشت بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اکرم کی ایک بات، پرسوں رات کو مبارک جماعت خانے میں حیدرآباد کے اندر میں نے ایک بات سنائی جو ادھوری رہ گئی، اور میں نے جان بوجھ کے ادھوری چھوڑ دی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن آج وہ واقعہ میں یہاں بیان کرتا ہوں کارن کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے بھی اس واقعہ کو سن لیں۔ نبی کریم کے کسی دشمن نے ایک آدمی کو کھڑا کیا، میں تیرے کو اتنی رقم دیتا ہوں اور تم کچھ بھی کر کے
رسول اللہ کی کوئی بے ادبی کر کے آ. بدماش آدمی تھا. سوچ کے اس کو ایک چیز سوجھی. آپ کو معلوم ہے گندے آدمی کو گندی چیز سوجھتی ہے. یہ حدیث شریف کی بات کرتا ہوں. وہ آدمی نبی کریم کے گھر پہ آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. رسول پاک باہر نکلے. کہتا ہے میں مسافر ہوں. اس نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں کون نہیں. کہتا ہے میں مسافر ہوں, ایک رات گزارنے کے لیے مجھے سایہ چاہیے. حضور فرمایا اور اندر آپ ویلکم کیا. ویسے بھی عربوں کی مہمان نوازی بہت اچھی ہے. رسول اکرم نے اس کو بٹھایا, پوچھا تیرا نام کیا ہے, یہ پوچھا. پھر پوچھا مسلمان ہو؟ تو کہا نہیں میں مسلمان تو نہیں ہوں. اچھا کوئی بات نہیں. تو ایک غیر مسلمان کو بھی, ایک مشرک کافر کو بھی نبی نے اپنے گھر میں مہمان کے طور پہ رکھا. حضور نے اس رات نہیں کھایا, اپنے مہمان کو کھانا دے دیا, کیونکہ 2 آدمی کے کھانے کے برابر کھانا نہیں تھا. اور اگر آدھا کھاتے, اگر وہ مسلمان ہوتا تو شاید نبی آدھا اس کو دیتے, آدھا خود کھاتے. لیکن اس خیال سے کہ شاید اس کا پیٹ نہ بھرے, اپنا سارا کھانا نبی نے اس کو دیا. باتیں بھی کی. بس جس بستر پہ چمڑے کا گدا تھا اور اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے, کاٹن نہیں تھا, تو اس چمڑے کے گدے کے اوپر جس پہ خود رسول پاک سویا کرتے تھے اس کو سونے کے لیے دیا. میں زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کر رہا, مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس لیے اس کا جست ہی خاص آ جاوے. دوسرے دن جب صبح کی اذان ہوئی, رسول خدا مسجد میں چلے گئے اور اس ناہنجار کافر نے کیا کیا کہ رسول اللہ کے اس گدے کے اوپر اپنا پیٹ خالی کر دیا, دروازہ بند کر کے بھاگ گیا. رسول پاک صبح آئے, دروازہ بند تھا. جب یہ سورج نکلا, کافی روشنی ہو گئی, تو نبی کریم اس کے دروازے کے پاس گئے اور آواز لگائی, اے مہمان, اے مہمان, اٹھو ناشتے کا وقت ہوا. بہت آوازیں لگائیں, اندر سے کوئی جواب نہ ملا. رسول اکرم تھوڑی دیر ٹھہر گئے. دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے آوازیں لگائیں, دروازے پہ دستک بھی دی, پھر بھی کوئی آواز اندر سے نہ آئی. تو نبی فرماتے ہیں اب میں اندر آتا ہوں, اے مہمان میں اندر آتا ہوں, میں اندر آتا ہوں. یہ کہہ کے جب حضور نے دروازہ کھولا تو اتنی بدبو آئی کہ ایک دفعہ تو رسول اکرم باہر چلے گئے. جھانک کے دیکھا تو اندر مہمان تو نہیں تھا. رسول اکرم سے سب کچھ سمجھ گئے کہ کسی دشمن نے ایسا کیا ہے. 2 جہان کا مالک, سرور کائنات, نبیوں کا سردار, رحمت للعالمین. لیکن خدا نے نبی کے خدا کی رحمتیں دیکھو, خدا کے 2 ناموں میں بہت اچھے کامل طریقے کے کمالات ہیں. رؤوف رحیم, خدا تعالیٰ کا ایک نام ہے رؤوف, الرؤوف, ایک نام ہے الرحیم. تو ان دونوں کو ملا کے خدا کہتا ہے رؤوف رحیم. ہوتا ہے ان, مگر بولنے میں میم آتا ہے. رؤوف رحیم کی جگہ رؤوف رحیم. سورۃ التوبہ کے اندر خدا نے اپنے یہ 2 نام نبی کو دیے ہیں کہ محمد جو ہے نا وہ رؤوف رحیم ہے. رسول اللہ کی شان تو دیکھو, خدا نے اس کو اپنے برابر بنایا ہے. ہم جو کہتے تھے نا اپنی دعاؤں میں علی محمد یا تو خدا, وہ جھوٹ نہ تھا. ارے سورۃ التوبہ کے اندر خدا نے محمد کو اپنے جیسا بنا دیا, رؤوف رحیم. رسول اکرم نے باہر جا کے پانی لیا, پانی اکٹھا کر کے گھر کے باہر رکھا, اس گڈے کو کھینچ کے باہر لے گئے,
نبی پاک نے ایک لکڑی سے اور پانی سے اپنے گدھے کو صاف کیا. ایک غیر آدمی اپنے پیٹ کو خالی کر گیا، دو جہان کا مالک اس کو صاف کر رہا ہے. جب وہ سوکھ گیا تو حضور نے تھوڑی مٹی لے کے اس کے اوپر ملی، پھر دوبارہ صاف کیا. وہ زمانے میں صابن نہیں تھا. چلو سوکھ گیا، دروازے کھلے تھے تو خوشبو اندر رکھی. 2-3 گھنٹے کے بعد نبی کریم اس کے روم کے اندر گئے تو دیکھا تلوار لٹکی ہوئی ہے. تلوار اتار کے دیکھا تو دستے کے اوپر لکھا ہوا تھا اس آدمی کا نام اور گاؤں کا نام طائف. وہ آدمی نے جب یہ بے ادبی کی تو وہ اتنا ڈر گیا کہ اس ڈر میں جلدی سے بھاگ گیا، اپنی تلوار بھول گیا. تلوار لٹکتی رہی. نبی کریم نے تلوار دیکھی، طائف کا مقام دیکھا، یا کوئی دوسرا بھی ہوگا کیونکہ ایک جگہ طائف لکھا ہے، دوسری جگہ کچھ نامعلوم جگہ کا نام ہے. نبی کریم اونٹ پر بیٹھ کے اس گاؤں گئے. اس گاؤں میں جا کے لوگوں کو پوچھا کہ بھئی اس نام کا کوئی آدمی ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ مکان ہے اس کا. رسول پاک اونٹ سے اترے اور اس آدمی کے دروازے پہ جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا، اب جو اس نے اندر سے دروازہ کھولا تو بت کی طرح کھڑا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے کھڑا رہا. رسول ہنس کے کہتے ہیں مہمان کیوں کیا جلدی نکل گئے؟ میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا تھا، کیا مجھ کو اتنا فخر نہ ملا کہ میں تمہیں ناشتہ دے سکوں؟ کیا تمہیں رات کو کوئی تکلیف پہنچی کہ تم جلدی چلے گئے؟ جلدی میں تم اپنی تلوار بھول گئے. یہ اپنی تلوار لے لو، میں تمہیں دینے آیا ہوں. اچھا سلام، میں جاتا ہوں. ارے کچھ ذکر کیا کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرا گھر گندا کر دیا، تم نے میرا گدیلا گندا کر دیا. ایک لفظ نہیں بولے. حضور کہتے ہیں کہ شاید تمہیں وہاں آرام نہیں ملا اس لیے تم جلدی سے بھاگ گئے. میں تو تمہارے ناشتے کا انتظار کرتا تھا اور تم ناشتہ کھائے بغیر چلے گئے اور اپنی یہ تلوار بھول گئے. یہ تلوار لے لو. منہ نیچا کر کے رسول اللہ جانے لگے. کئی منٹوں تک اس آدمی کے ہوش و حواس گم تھے. اس کے کلیجے کے اندر گھوسے مارے جا رہے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ میری بے ادبی کا ذکر تک بھی نہیں کیا. جب ذرا اس کو ہوش آئی رسول کو بڑی دور چلے گئے کہ بھاگا پیچھے اور جا کے کہا یا نبی میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور خوب رہے اپنی اس بے ادبی کرنے پہ. نبی فرمایا اگر اتنی بے ادبی کرنے کے بعد تو مسلمان ہو گیا ہے تو میں بڑا خوش ہوں، تو میرا بھائی ہے. اس کا نام ہے حلیمی، اس کا نام ہے رحم. یہ چیز پیر شمس کہتے ہیں کہ کھمیا اور دیا کی دوئے مندرا پہرو. اب کہتے ہیں گنان کر جو آہار. اب تم کھانا کیا کھاؤ گے؟ تو گنان کا علم کا کھانا کھاؤ. علم پڑھو، علم سنو. آپ کو شاباش ہے دینداروں کہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے علم گنان کی واعظ سنتے ہو. میرا تو کام ہی یہ ہے، میری زندگی بھی یہی ہے. لیکن آپ لوگ بھی ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے علم گنان سنتے ہو، آپ عبادت کرتے ہو. امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہے کہ واعظ کرنا بھی عبادت ہے، واعظ کا سننا بھی عبادت ہے. یہ علم گنان ہے جو آپ سن رہے ہو، آپ روحانی خوراک کھا رہے ہو. علم حاصل کرو، علم پڑھو. ہر روز ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ ضرور کچھ نہ کچھ اچھی چیز پڑھو. گنان پڑھو، قرآن پڑھو، حضرت امام کے فرمان پڑھو، اچھی اچھی تواریخ کی کتابیں پڑھو، رسول پاک کی حدیثیں پڑھو، اپنے اسماعیلی پرانی ہسٹری کا اس کا مطالعہ کرو، واضح سنا کرو، تسبیح نکالا کرو،
پھر فرماتے ہیں پیشمس تیج یوگی جگمائے، سچا یوگی یہ ہے جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، باقی تو سب کھوٹ ہے۔ تیج یوگی جگمائے جا کے من دوجا نہیں، جس کے من میں حضرت امام کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں، وہ سچا یوگی ہے، وہ سچا سادھو ہے، وہ سچا عارف ہے، وہ سچا طریقتی ہے، وہ سچا مذہبی ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اچھائیوں کے لیے سوچو اور وچار کیا کرو تو دین و دنیا کی برکتیں آپ کو ملیں، آپ کے دل میں روشنی پیدا ہوئے، دل و دماغ آپ کا روشن ہو جاوے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، اپنی معرفت دے، علم کا شوق دے، اچھائیاں بھلائیاں دے، نیک عادتیں دے، نیک خیالات دے، دسویں سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنا دے، مولا کنبے میں جماعتوں میں سلاسم سے اتفاق دے، حضرت امام آپ کے کار روزگار میں برکت دے، آپ کی آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، مولا آپ کی عزت و آبرو کو زیادہ کرے، ہر بدیوں برائیوں کو آپ سے دور رکھے، تمام بلائیں آفتیں بیماریاں آپ سے دور رکھے، ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں پناہ میں رکھے، مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولانا حضرت امام آپ کو ہمیشہ حق پہ رکھے، صراط المستقیم پہ رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ عبدو سب اوگن تجو ترونی ناو انحد ناز بجاو کہہ پیر شمس جیوتا مرییں تو عورت جنم نہ پاو، عبدو عورت جنم نہ پاو۔ حی اللہ۔